الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. سب سے پہلے تو میں آج کی اس مجلس کے منتظمین اور ان منتظمین کی قائم کردہ تنظیم المرکز الفکری التربوی کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یاد کیا ہے. اور موقع کچھ یوں ہے کہ مدارس کے امتحانات ختم ہو گئے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہمارے مدرسوں سے خصوصاً بر صغیر میں نکلتی ہے وہ اس وقت یا تو اپنے گھروں میں پہنچ چکی ہے یا رواں دواں ہے، اور مستقبل کے تعلق سے کہ آگے کرنا کیا ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے، چاہے وہ دینی خدمات کے حوالے سے ہو اور یا پھر یہ کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے اس اعتبار سے ہو، تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا تھا اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے کے لیے. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس آیت میں ایک اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جب کوئی تہذیب غالب ہوتی ہے تو وہ مغلوب تہذیب کے جو معیارات ہوتے ہیں ان کو بدل دیتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں. یہ معزز لوگ ذلیل کس طرح بنتے ہیں؟ وہ اس طرح بنتے ہیں کہ وہ غالب تہذیب اپنے معیارات، اپنی اقدار، اپنی روایات اس مغلوب تہذیب کے اوپر تھوپتی ہے، اور مغلوب تہذیب کے جو ذمہ دار افراد ہیں، جو معزز لوگ ہیں، وہ ان معیارات کو، ان اقدار و روایات کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ معیارات و اقدار چونکہ ٹرینڈ بن جاتے ہیں، فیشن بن جاتے ہیں، تو پھر وہ حضرات کے جو اس فیشن کو اختیار نہیں کرتے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہایت قدامت پرست قسم کے لوگ ہیں. آج صورتحال یہی ہے. اگر آپ آج سے 70 سال پہلے کی دنیا کا مطالعہ کریں کہ اس وقت دنیا کیسی تھی، تو آپ پائیں گے کہ اس زمانے میں جو اقدار و روایات تھیں وہ آج کے دور سے اکثر مختلف ہیں. مثال کے طور پر آپ ہم جنس پرستی کو لے لیں. پوری دنیا میں چاہے وہ مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، ان میں یہ ایک مسئلہ ہے، اور غیر مسلم ممالک کی حکومتیں باقاعدہ ہم جنس پرستی کے اس رویے کو کی سرپرستی کرتی ہیں، اس کے حق میں قوانین بناتی ہیں. لیکن 70 سال پہلے ماحول یہ نہیں تھا. آج سے 60-70 سال پہلے صورتحال یہ تھی کہ اگر مغربی ممالک میں بھی، امریکہ اور یورپ میں بھی اگر پتہ چل جاتا تھا کسی شخص کے بارے میں کہ وہ ہم جنس پرستی کی بیماری میں مبتلا ہے، تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور خاندان والے اس کو اپنے خاندان سے نکال دیا کرتے تھے. لیکن آج صورتحال الگ ہے کہ آج فخریہ انداز میں یہ کہا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں کینیڈا کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے، اس نے بڑے فخریہ انداز سے یہ ٹویٹ کی کہ میرا فلاں نمبر کا جو بیٹا ہے وہ ہم جنس پرست ہے، اور ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو اب آپ تصور کریں کہ 70 سال پہلے کی دنیا کیسی تھی اور آج کی دنیا کیسی ہے. تو ایک تہذیب جو غالب آئی ہے تو اس نے مغلوب تہذیب کے معیارات کو بدل کر رکھ دیا. یہ جو غالب تہذیب ہے یہ کون سی تہذیب ہے؟ اس تہذیب کا نام کیا ہے؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اس غالب تہذیب کو ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس مغربی تہذیب کی 4 بنیادیں ہیں، اور یہ جو میں باتیں آگے کہنے جا رہا ہوں یہ آپ حضرات کے لیے ضروری ہے، خصوصاً اگر اس طرح کی باتیں پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں تو کچھ نوٹس لے لیں اور اس کی روشنی میں تاکہ آپ آگے کا سفر طے کر سکیں. تو مغربی تہذیب کی 4 بنیادیں ہیں. تو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس تہذیب کی یونانی فکر اور فلسفے سے ایک بڑی گہری نسبت ہے. یہ جو مغربی تہذیب آپ دیکھ رہے ہیں
یہ یونانی فکر و فلسفے سے بہت حد تک متاثر ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ یونانی فکر یعنی آج سے 2000 سال پہلے جو تہذیب تھی یونانی تہذیب اور موجودہ دور میں جو مغربی تہذیب ہے وہ دونوں ایک ہیں. نہیں، بلکہ مغربی تہذیب اس یونانی تہذیب سے متاثر ہے بہت سے میدانوں میں. ایک میدان ہے آرٹ، کلچر، آرکیٹیکچر. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں چاہے وہ مسلم ممالک ہوں، ان میں بھی جو بلڈنگیں بنتی ہیں ان میں عام طور سے وہی طرز تعمیر ہوتا ہے جو کسی زمانے میں یونان میں ہوا کرتا تھا، اور اسی کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے، اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا ماڈرن ہے، بڑا پائیدار ہے، بڑا اچھا ہے. تو یہ جو آرکیٹیکچر ہے، چاہے وہ کلچر ہو یا مثلاً کھڑے ہو کر کھانا اور بیٹھ کر کھانا، ایک کلچرل چیز ہے. تو ایک زمانہ تھا کہ جب کھڑے ہو کر اگر کوئی کھا لے تو اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. آج کھڑے ہو کر کھانے کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا، چونکہ مغربی تہذیب میں یا یونانی تہذیب میں یہ ایک عام رویہ تھا. نہ صرف یہ کہ کھڑے ہو کر کھایا جاتا تھا بلکہ کھڑے ہو کر پڑھایا بھی جاتا تھا. آپ کو شاید یاد ہو، اگر فلسفے کی کسی کتاب میں آپ نے المشائیون کے بارے میں پڑھا ہو، الفرقۃ المشائیہ، تو یہ ارسطو کے وہ طلبہ تھے کہ جب ارسطو چلا کرتا تھا ایتھنز کے اسٹیڈیم میں تو اس کے جو شاگرد تھے وہ اس کے ساتھ چلا اور پھرا کرتے تھے اور وہیں پڑھتے تھے. تو بظاہر تو ایک بہت اچھی بات لگتی ہے کہ بھئی ایک آدمی چلتے ہوئے بھی پڑھا رہا ہے، لیکن ایک دوسرے زاویے سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر علم کی اتنی اہمیت اور اتنی قدر ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مجلس منعقد ہونی چاہیے. مجلس منعقد نہیں ہے اور جناب اسٹیڈیموں میں چل رہے ہیں اور تعلیم حاصل ہو رہی ہے، تو اسی لیے ان کو الفرقۃ المشائیہ کہا گیا. ایسا نہیں کہ یہ 1 اور 2 دن کا رویہ تھا، بلکہ یہ مستقل رویہ تھا. یہی چیز آج ہمارے یہاں آ رہی ہے. ہم اسٹیڈیم میں گھوم پھر کر نہیں پڑھتے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مجلسوں میں، وہ علمی اور اسلامی مجلس ہیں، اس میں حاضرین بیٹھے ہوتے ہیں اور جو بولنے والا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بظاہر بہت بڑی نہیں ہے، ایک آدمی سوچ سکتا ہے تو کیا ہوا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری قوم کے اس مزاج کی تبدیلی کی عکاس ہیں کہ کیسے ہم غالب تہذیب سے بڑی تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے اس پوری دنیا میں، آج کی دور کی دنیا میں، جو مغربی تہذیب کی ایک بنیاد ہے، بہت مضبوط بنیاد، یہ پہلی بنیاد کی بھی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک بحث چل رہی ہے فلسفی حلقوں میں، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم علم صرف عقل سے حاصل کر سکتے ہیں یا صرف حواس سے حاصل کر سکتے ہیں، یا عقل اور حواس دونوں سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ کوئی نئی بحث نہیں ہے، قدیم دور سے، افلاطون کے زمانے سے یہ بحث چلی آ رہی ہے. افلاطون کا موقف یہ تھا کہ علم اگر حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف عقل سے حاصل ہو سکتا ہے. آپ دیکھ کر، سن کر، چکھ کر یا کسی چیز کو مس کر کے علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ چیزیں تو دماغ میں سگنل بھیجتی ہیں اور پھر دماغ یعنی عقل وہ انسان کو علم فراہم کرتی ہے. تو جو ذریعہ علم ہے وہ صرف اور صرف عقل ہے. یہ افلاطون کا نظریہ تھا. لیکن اس کے بعد آج سے کوئی تقریباً 300-400 سال پہلے مغربی دنیا میں یہ ڈیبیٹ چلی کہ کیا حواس سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ شرع عقائد مثلاً پڑھ چکے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بحث اسباب العلم کے تحت شروع میں ہی امام نصفی اور امام تفتازانی رحمہم اللہ ذکر کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ کوئی نئی بحث نہیں ہے، لیکن مغربی تہذیب میں یہ بحث 400 سال پہلے چلی ہے، اور آہستہ آہستہ تقریباً 100-150 سال کے اندر وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ صرف حواس کے ذریعے ہی علم حاصل ہوتا ہے وہ غالب آ گئے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقل سے بھی علم حاصل ہوتا ہے مغلوب ہو گئے. اور دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ کسی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک آپ اس کو نہ دیکھ لیں. یہی وجہ ہے کہ اس رویے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو آپ بہت سی مرتبہ یہ بولتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں تو میں مانوں کیوں، اگر اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا دے تو میں مان لوں. میں جنت کو اس لیے نہیں مانتا کہ میں نے دیکھا نہیں، میں جہنم کو اس لیے نہیں مانتا کہ میں نے دیکھا نہیں. تو یہ جو رویہ اور نظریہ پیدا ہوا یہ اسی حواس پرستی کی وجہ سے پیدا ہوا. مغربی تہذیب کی یہ پہلی بنیاد ہے. مغربی تہذیب کی جو دوسری بنیاد ہے وہ ہے رومی انداز کی توسیع پسندی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے رومنز پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا خواب دیکھتے تھے، اور الیگزینڈر کے زمانے میں رومیوں نے کہاں سے کہاں تک دنیا کا علاقہ فتح کر دیا تھا، تو جب مغربی تہذیب قائم ہوئی تو مغربی تہذیب کے بھی وہی انداز تھے، مغربی تہذیب کی بھی وہی خواہشات تھیں، مغربی تہذیب کے بھی وہی اہداف تھے کہ بھئی پوری دنیا کو ہم اپنے قبضے میں لیں گے، اپنے شکنجے میں لیں گے. اور اس کی جو مثال ہے وہ ہے استعمار یعنی سامراجیت.
آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 200-300 سالوں میں مغربی ممالک نے تقریباً تمام دنیا کے ممالک اور ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور اس طریقے سے قبضہ کیا تھا کہ جو وسائل ان ممالک کے ہیں وہ ان کا استعمال صرف اور صرف استعماری طاقتیں اپنے لیے اور اپنی عوام کے لیے کرتے تھے۔ اس کی جو مثال ہے وہ میں پیش کر دوں۔ 1943 میں بنگال میں ایک قحط آیا تھا، اور اس قحط میں تقریباً 20 سے 30 لاکھ افراد مر گئے تھے۔ اور یہ قحط ظاہر سی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس لیے آیا تھا کہ کہیں غلے کی کمی ہو گئی تھی۔ غلہ حکومت کے پاس پورا تھا، ان لاکھوں افراد کی ضرورت کے مطابق تھا، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پورے غلے کو انگلینڈ بھیج دیا جائے۔ وہ سارا غلہ انگلینڈ چلا گیا، چونکہ انگلینڈ کی حکومت تھی برطانیہ کی، اور یہاں پر بنگال میں غلے کی کمی ہو گئی، اور اس طریقے سے اس کمی کی وجہ سے 20 سے 30 لاکھ افراد موت کا لقمہ بن گئے۔ تو یہ جو وسائل کے اوپر لوگوں کے وسائل کے اوپر استعمار کا جو قبضہ ہے، یہ اس کی ایک بدترین مثال ہے، لیکن یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، اس طرح کی کئی سو آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ استعماری طاقت صرف برطانیہ نہیں تھی، بلکہ نیدرلینڈز ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ ساری کی ساری استعماری طاقتیں تھیں، پرتگال ہے، پورا یورپ استعماری طاقتیں دوسری یورپ کے ذریعے جو ہے پورے علاقے کے اندر استعمار قائم ہو گیا تھا، پوری دنیا میں یہ کہنا چاہیے۔ تو یہ دوسری تہذیب ہے، دوسری سمجھ لیں بنیاد ہے تہذیب کی۔ ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس دور میں جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ دور ہے جدید استعمار کا۔ قدیم استعمار ختم ہو گیا، ہندوستان مثلا آزاد ہوا 1947 میں۔ اب جس دور میں ہم چل رہے ہیں یہ دور ہے قدیم استعمار کا، جدید استعمار کا۔ استعمار جدید کا کیا مطلب ہے؟ استعمار جدید کا مطلب یہ ہے کہ اب کالونیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی ملک آپ کے ملک پر آ کر براہ راست قبضہ نہیں کرے گا، وہ آپ کے ملک کو اپنی حکومت کے تحت نہیں لے گا، آپ کا ملک اس ملک کے قانون کا پابند نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ آپ کے ملک کے صرف وسائل وہاں جائیں گے، مسائل آپ اپنے پاس رکھیں، وسائل ہمارے ہیں۔ یہ ہے جدید استعمار۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے مثلا عراق پر حملہ کیا آج سے کوئی تقریباً 20 سال پہلے، لیکن عراق کی حکومت مقامی لوگوں کی حکومت تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ نے عراق کو اپنی ریاست قرار دے دیا اور وہاں پر امریکی قانون نافذ کر دیا۔ امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، افغانستان کو اپنا صوبہ قرار نہیں دیا، وہاں کے لوگ وہیں رہے، اور وہاں کی حکومت وہیں کے لوگوں کی منتخب کردہ حکومت تھی، چاہے وہ جیسی بھی حکومت ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ امریکی قانون وہاں نافذ ہو گیا ہو۔ یہی صورتحال دوسرے ممالک میں بھی ہوئی جہاں جہاں امریکہ نے گزشتہ 70 سالوں میں حملے کیے ہیں، لیکن وسائل پورے کے پورے امریکہ نے استعمال کیے۔ عراق کا تیل امریکہ نے استعمال کیا، افغانستان میں کتنا بھی وسائل ان کو مل سکتے تھے وہ انہوں نے استعمال کیا، اور جب کچھ نہیں ملا تو چلے گئے۔ یہ ہے جدید استعمار، کہ حکومت آپ کی رہے گی، زمین آپ کی رہے گی، وسائل ہمارے رہیں گے۔ تو قدیم اور جدید استعمار میں یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اور جس ملک نے پھر اس جدید استعمار کی مخالفت کی تو اس کو سزا دی گئی۔ 1975 میں سعودی عرب کے فرما روا شاہ فیصل کو اس لیے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، کہ انہوں نے یہ دھمکی دے دی تھی کہ ہم تیل کی سپلائی بند کر دیں گے۔ تو مغربی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ گلف کے تیل کی جو دولت ہے، وہ جو وسائل ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے استعمال میں ہونے چاہیے۔ اگر سعودی عرب یا آج کے دور میں کوئی بھی ملک اس طرح کی دھمکی دوبارہ دے دے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کی حکومتیں بچیں گی۔ یہ جدید استعمار ہے۔ تو قدیم استعمار کی جو پہلی بنیاد ہے وہ ہے رومی تہذیب سے مناسبت، دوسری بنیاد ہے توسیع پسندی، تیسری بنیاد ہے عیسائی عنصر کی آمیزش، اور صلیب سے وفاداری۔ آپ دیکھیں گے کہ جو مغربی تہذیب ہے اس میں کہیں نہ کہیں عیسائیت کا کوئی نہ کوئی عنصر پایا جائے گا۔ اس وقت مغربی تہذیب کا جو سب سے بڑا ریپریزنٹیٹیو اور ترجمان ملک ہے وہ ہے امریکہ۔ امریکہ کا آپ کوئی بھی ڈالر اٹھائیں، $1 اٹھائیں کہ $100 کا نوٹ اٹھائیں، اس ڈالر کے اوپر لکھا ہوگا ان گاڈ وی ٹرسٹ، ہم خدا میں یقین رکھتے ہیں۔
یہ خدا کے کون سا نظریہ ہے خدائی کا؟ یہ وہ نظریہ ہے جو عیسائیت پیش کرتی ہے. ان کے یہاں خدا کا مطلب ہے تثلیث، تو یہ اسی تثلیث میں یقین رکھتے ہیں. تو اگر ایک ملک اپنی کرنسی پر بڑے بڑے الفاظ میں یہ لکھ رہا ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عیسائیت کو ان لوگوں نے مکمل طریقے سے ختم نہیں کیا، بلکہ عیسائی کے ان عناصر کو آج بھی یہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں. یہ تیسری بنیاد ہے. اور چوتھی بنیاد ہے انسانی خدائی کا اعلان. وہ اس طریقے سے کہ عالم اسلام میں گزشتہ چند سالوں کے اندر 10 سالوں کا میں ٹرینڈ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ 10 سالوں میں عالم اسلام میں الحاد اور ہیومنزم پھیلانے کے لیے زبردست طریقے سے فنڈنگ کی گئی ہے. اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ دیکھیں گے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا ایک سرکاری ادارہ ہے، اس کی ویب سائٹ کے اوپر آفیشلی لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلم ممالک میں جمہوریت اور ہیومنزم اور رواداری پھیلانے کے لیے این جی اوز کو اتنے ملین ڈالرز دیتے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں ایک این جی او کو 1.5 ملین ڈالر یعنی 15 لاکھ ڈالر ملے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہاں پر ایتھیزم کو، ہیومنزم کو، الحاد کو اور اسی طریقے سے اس نام نہاد رواداری کو پھیلایا جا سکے. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مغربی ممالک اپنے اس جدید استعمار کو پھیلانے کے لیے، اپنے اثر و نفوذ کو پھیلانے کے لیے کس قدر بڑی فنڈنگ کرتے ہیں. اور مسلم ممالک خصوصاً اگر وہ غریب ہوں تو چونکہ پیسہ آ رہا ہے، آتا پیسہ کس کو برا لگتا ہے، تو وہ اس پیسے کو قبول کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے یہاں معاشرہ بدل جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ افغانستان کو آزاد ہوئے تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور اس عرصے میں صرف ایک ملک نے آفیشلی، یا 2 ملکوں نے اس کی حکومت کو تسلیم کیا ہے. مغربی دنیا اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی ہے. کیوں نہیں کر رہی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ عورتوں کی تعلیم میں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، آپ عورتوں کو تعلیم کے مواقع فراہم نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بھائی وہی تو عورتیں تھیں نا جن پر آپ کل تک بم برسا رہے تھے، تو آج ان کی تعلیم کی اتنی فکر آپ کو کیوں ہو گئی؟ کیا مسئلہ ہے کہ آج آپ کی اچانک آنکھ کھلی اور آپ ہمدردی کا یعنی اتنا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا کہ کل تک تو آپ ان کو اور وہاں کے بچوں کو قتل کر رہے تھے، اور آج اچانک آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب پڑھ لکھ جائیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے، ہمارا جو پیش کردہ تعلیمی نظام ہے دنیا میں وہ ہر جگہ نافذ ہو. جب عورتوں کو آپ اس نظام تعلیم کے اندر پڑھائیں گے تو جو اگلی نسل ہے وہ اس لیول کی مسلمان نہیں ہوگی، بلکہ وہ مغربی طرز کی مسلمان ہوگی. پاکستان کا جو ماحول بدلا ہے، اسی طریقے سے عرب ممالک کا جو ماحول بدل رہا ہے، یا دیگر جو مسلم ممالک ہیں ان کا جو ماحول بدلا ہے، وہ اسی لیے بدلا ہے کہ مغربی ممالک نے نظام تعلیم کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور یہی جدید استعمار کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. یہ ہتھیار کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ 1835 میں مغربی ممالک میں خصوصاً برطانیہ نے اپنے ایک ایم پی کو، جس کو لارڈ میکالے کہا جاتا ہے، اس کی سرپرستی میں اپنی کالونیوں میں ایک نظام تعلیم متعارف کرایا تھا. اور یہ وہ دور تھا کہ جب ہندوستان میں انگریز بڑی تیزی کے ساتھ غالب آ رہے تھے، اور 1857 سے پہلے کی یہ بات ہے. لیکن مغلیہ حکومت بس نام کی رہ گئی تھی، اور جب مغلیہ حکومت کا سقوط ہوا 1857 میں، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس کی تحریک چلی، تو اس کو یہ سمجھا گیا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس کو یہ کہا گیا کہ یہ لارڈ میکالے کی تحریک کا جواب ہے. اور یہ بہت زبردست جواب تھا. آج اگر پوری دنیا میں میں کہوں گا، صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اگر آپ کو روایت پسند مسلمان، یعنی وہ مسلمان جو اپنی روایتوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مسلمان کے جو قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مسلمان جو سلف کے طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، کہ جن کا رہن سہن اسی طریقے کا ہے کہ جس طریقے کا اہل روایت کا ہوا کرتا تھا، سلف کا ہوا کرتا تھا، اگر ہے تو یہ صرف اور صرف مدارس کی دین ہے. یعنی پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک، جہاں جہاں مدرسے ہیں وہاں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے، اور جہاں مدرسے نہیں ہیں وہاں مسلمان لبرلزم کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہاں الحاد بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. آپ کو دیکھنے سے نہیں لگتا کہ سامنے والا مسلمان ہے، لیکن اگر مدرسے ہیں، لیکن اگر جماعت کا کام ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں صاحب مسلمان ہیں، چونکہ ماشاءاللہ سر کے اوپر ٹوپی ہے اور چہرے کے اوپر داڑھی ہے، سنت لباس ہے.
تو یہ جو چیز ہے، یہ جو دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس نے لارڈ میکالے کو جو جواب دیا تھا، وہ ایک بہت ہی مضبوط جواب تھا، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا کے اندر آج بھی دیکھے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک دیکھے جاتے رہیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جدید استعمار کا یہ جو ہتھیار تھا، یعنی نظام تعلیم، یہ ایک بہت مضبوط ہتھیار تھا، اور اس نے نسلوں کو متاثر کیا ہے، اور صرف ایک علاقے کی نسل نہیں بلکہ دنیا کے ہر علاقے میں نسلوں کو اس نے متاثر کیا ہے۔ تو اس لیے ہوتا یہ ہے، اس نظام کے تحت جو پروردہ افراد ہوتے ہیں کہ یا تو وہ دین چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر وہ اس دین کے ہو رہتے ہیں، یعنی اسی دین میں رہتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، دین میں کچھ ریفارم ہونا چاہیے، اور ایسے ہی لوگوں کو ریفارمرز کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں میں نے ابھی جیسے حوالہ دیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک رپورٹ تیار ہوئی تھی تقریباً 2003 میں، اور اس کا اپڈیٹڈ ورژن آیا تھا 2007 میں۔ اس کو کہا جاتا ہے رینڈ رپورٹ، اور یہ گوگل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اردو میں بھی اس موضوع کے اوپر لکھا ہے کہ رینڈ رپورٹ میں کیا ہے۔ تو رینڈ رپورٹ میں حکومت کو، مغربی حکومتوں کو یہ سفارشات پیش کی گئی ہیں کہ آپ مسلم ملکوں میں کس طریقے سے ریفارم لے کر آئیں گے، یعنی اصلاح کریں گے۔ یہ اصلاح معاشرہ نہیں ہے بلکہ مغربی تہذیب میں آپ ان کو کیسے ڈھالیں گے، یہ پوری سفارشات اس میں موجود ہیں نمبر وار۔ اس میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ کس طریقے سے انکار حدیث کے فتنے کو آپ پروموٹ کریں کہ لوگ حدیث سے الگ ہو جائیں، حدیث سے اپنا ناطہ توڑ لیں۔ اس میں ایک عبارت ہے، اور وہ عبارت یہ ہے کہ غیر جانبدارانہ اندازہ یہ بتلاتا ہے کہ حدیث ایک مشکوک اور ناقص ذریعہ قانون سازی ہے۔ یہ بعینی ہی الفاظ ہیں کہ وہ اس رپورٹ کو پڑھنے والے، یعنی حکومت کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں یہ بتائیں کہ حدیث ایک ناقص ذریعہ تعلیم ہے، ذریعہ قانون ہے، اور ایک مشکوک قانون سازی کا ذریعہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2-3 سال پہلے سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس میں حدیث کے تعلق سے انہوں نے کچھ گفتگو کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہم صرف متواتر احادیث کو قانون کی بنیاد بنائیں گے، اخبار احاد کو نہیں بنائیں گے۔ تو اس وقت بڑی حیرت یہ ہوئی تھی بہت سے لوگوں کو کہ بھائی کسی بھی سیاسی شخص کو، چاہے وہ مسلم ملک کا ہی کیوں نہ ہو، ہم نے یہ اصطلاحات کبھی سنی نہیں اس کی زبان سے، کہ وہ خبر واحد، مشہور اور متواتر وغیرہ ان موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ اصول حدیث کا کوئی بہت زبردست انہوں نے سبق لیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لیا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا موٹیو کیا تھا، وہ کون سا جذبہ تھا کہ جو وہ یہ حدیث کے تعلق سے بات کر رہے تھے کہ ہم اخبار احاد کو اب قانون کی بنیاد نہیں بنائیں گے۔ رینڈ رپورٹ میں 2003 میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ مسلم ملکوں میں لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ حدیث ناقص اور مشکوک ذریعہ قانون سازی ہے۔ تو 2 سال پہلے محمد بن سلمان نے یہ بات کہہ دی کہ ہاں جی، ناقص ذریعہ قانون سازی ہے۔ تو یہ جو رینڈ رپورٹ ہے، ایک بہت پاورفل ٹول ہے مغرب کا، اور ان سفارشات کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ریفارمرز آپ کو جگہ جگہ ملتے ہیں، اور یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے بلکہ گزشتہ 100-150 سال سے یہ ریفارمرز موجود ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ابھی کچھ دن پہلے میں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب پڑھی، اور اس کے حاشیے میں ایک کتاب کا حوالہ تھا۔ یہ کتاب تھی ڈپٹی نذیر احمد کی، ان کی کتاب کا نام ہے الحقوق والفرائض، جو اب نایاب ہے لیکن ریختہ پر آپ کو ہی مل جائے گی۔ تو اس کتاب میں انہوں نے سود کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سود کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے قرآن کی آیتیں ذکر کی، احادیث ذکر کی، اور کہا کہ اسلام اور سود ان دونوں کے درمیان تضاد ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام ہو اور سود بھی ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں سودی نظام اور اسلام بھی ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد جب سوری ایک کے بعد ایک آیتیں اور اس کے بعد ایک حدیثیں ذکر کر دیں، اور پڑھنے والا بھی یہ محسوس کرنے لگا کہ ہاں جی، ڈپٹی صاحب جو ہیں وہ سود کے بالکل خلاف ہیں، تو آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن تو یہ واضح رہے کہ جب آپ یہ کسی کو کہتے یا لکھتے سنیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن، اس کا مطلب ہے کہ آگے کچھ اور آ رہا ہے، اور وہ بہت خطرناک آ رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عقل کیا کہتی ہے۔ بھائی جب نقل نے سب بتا دیا تو اب عقل کیا کہتی ہے اور کیا نہیں کہتی، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو چلیں بتائیں آپ کہ عقل کیا کہتی ہے۔ تو اب دیکھیے عقل کیا، ان کی عقل نے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں آگے کہ
اس وقت مسلمانوں کو پیسے کی بہت ضرورت ہے. یہ بات 100 سال پہلے کی ہو رہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو پیسے کی بہت ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے. آگے کہتے ہیں کہ اور یہ بات یقینی ہے کہ پیسہ سودی نظام کے ذریعے ہی آ سکتا ہے، لہذا سود کو دارالاسلام میں یا مسلمانوں میں جائز ہونا چاہیے. بینکنگ مسلمان فوری طور پر قبول کریں. اچھا، آگے سود کی حکمت بھی بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سود کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب سودی نظام میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ بخل پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کرتا. آگے فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اسراف کے گناہ سے بچ جائے گا. اب آپ ایسی عقل کے اوپر ماتم ہی کریں کہ بخل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ بخل بھی ایک یعنی بری صفت ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ سودی نظام میں پڑنے کی وجہ سے بخل جیسی اچھائی آ جائے گی اور اسراف جیسی برائی سے آپ بچیں گے. تو یہ سود کو جائز قرار دینے کے لیے اس طرح کی الٹی سیدھی تعویلات اس زمانے میں ہو رہی تھیں، اور یہ لارڈ میکالے کی نظام تعلیم کا اثر تھا. اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اور ان کے مریدین نے ڈپٹی نذیر احمد کا بڑا بھرپور تعاقب کیا تھا. یہ جو مثال میں نے دی ہے وہ اس لیے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریفارمرز ہر زمانے میں رہے ہیں گزشتہ 150 سال میں، اور یہ اسی نظام تعلیم کا اثر ہے. آپ مصر میں دیکھیں محمد عبدہ، اسی طریقے سے انڈیا میں پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد ہے موجودہ دور میں بھی اور سابقہ دور میں بھی. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو لارڈ میکالے کی نظام تعلیم کے پروردہ ہیں اور جن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اسلام کے اندر نام نہاد ریفارم لے کر آئیں تاکہ ہم اسلام کو مغربی تہذیب کے مطابق کر دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہندوؤں میں نہیں دیکھیں گے کہ ان کے ہاں کوئی ریفارمرز مغرب نے لانچ کیے ہوں، آپ عیسائیوں میں نہیں دیکھیں گے، آپ یہودیوں میں نہیں دیکھیں گے، چونکہ آخری جو سپاہی ہے مغربی تہذیب کے خلاف جو ڈٹا ہوا ہے اور جو کبھی گرے گا نہیں انشاءاللہ، یہ ہے اسلام. اور اسلام کو اگر گرانا ہے ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اندر ریفارم لانا ضروری ہے، اور وہ ریفارم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری تہذیب اور ہماری اقدار اور روایات کے دل سے قائل ہو جائیں، تو پھر اسلام گر جائے گا خدا نخواستہ. ایک حدیث اس موقع پر یاد آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سیأتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیها الکاذب ویکذب فیها الصادق ویؤتمن فیها الخائن ویخون فیها الامین، کہ کچھ ایسے سال آنے والے ہیں لوگوں پر کہ جہاں جھوٹے کو سچا مانا جائے گا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، اور جہاں خیانت کرنے والے کو ایماندار سمجھا جائے گا اور ایماندار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا. اور آگے ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، کہ اس میں رویبضہ بات کریں گے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ رویبضہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، گھٹیا قسم کے لوگ کہ جو عوام کے معاملات کے اندر گفتگو کریں گے. تو وہ تمام کے تمام ریفارمرز کے جو مغربی تعلیم کے اور اس نظام کے پروردہ ہیں کہ جن کو اسلامی ایپسٹمولوجی یا اسلامی جو نظریہ تعلیم ہے، اسلامی مصادر ہیں، ان کی ہوا تک نہیں لگی. یہ وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں کہ جو امر العامہ یعنی مسلمانوں کے تمام معاملات میں، چاہے وہ معاملات دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، ان میں زبان کھولتے ہیں اور اس نیت سے کھولتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بدل دیں گے. تو یہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی. تو آج ہم جو اس طرح کے نمونوں کو دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کے عین مطابق اور لارڈ میکالے کے تیار کردہ نظام تعلیم کی جو اسٹریٹجی تھی اس کا یہ پھل ہے جو اس وقت دنیا کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو جدید استعمار نے نظام تعلیم کو اپنے کنٹرول میں لیا. اس کے بعد ایک اور چیز جو جدید استعمار کی بنیاد بلکہ ہتھیار ہے وہ ہے الحاد. نوجوانوں میں الحاد جو پھیلتا ہے وہ شہوات کے راستے سے پھیلتا ہے. یعنی پہلے شہوت ہوتی ہے اور اس کے بعد شبہ ہوتا ہے، تو شہوات سے شبہات کا سفر ہوتا ہے. شاید آپ نے یہ خبریں سنی ہو کہ مسلم ممالک میں خصوصاً پڑوس میں جب ہولی دیوالی آتی ہے تو یونیورسٹیوں کے اندر ہولی ملن دیوالی ملن ہوتا ہے. نوجوان ہولی کے موقع پر ڈانس کرتے ہیں، دیوالی کے موقع پر پٹاخے چھوڑتے ہیں. اور اب تو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پڑوس کے ملک کی کیا مثال دی جائے، خود اپنے یہاں یہ صورتحال ہے کہ دیوالی کو نارملائز کیا جاتا ہے. تو
یہ جو یا کرسمس ہے تو اس میں چراغاں کیا جاتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے یعنی ہر سال کرسمس کے موقع پر, دیوالی کے موقع پر ہم لوگوں سے جب ہم لائیو سٹریم کر رہے ہوتے ہیں, اکثر لوگ آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کرسمس کی مبارکباد دینا کیسا ہے, کہ جی دیوالی کی مبارکباد کیسا دینا کیسا ہے. ہر مفتی کے پاس یہ سوال ضرور آئے گا. یہ جو آہستہ آہستہ جو تہوار ہیں غیروں کے, جب وہ نارملائز ہوں گے تو ان تہواروں کے نتیجے میں جو گمراہیاں اور جو فحشکاریاں ہیں وہ بھی پھر نارملائز ہوں گی. کیا وجہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں ہولی کے موقع پر ڈانس پارٹی ہوتی ہے جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تو بہت اچھا کام ہے. یہی وہ شہوات ہیں. پھر جب یہ شہوات کے اندر ایک انسان گر جاتا ہے, اس سے نکلنا نہیں چاہتا اور وہ دیکھتا ہے کہ اسلام ان شہوات کے خلاف ہے, تو پھر وہ شبہات کا شکار ہوتا ہے. اپنی ان شہوات کو درست قرار دینے کے لیے وہ اپنے ذہن کے اندر شبہات پالتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کی وہ نفی کر دے کہ اسلام ہے ہی نہیں. جب اسلام ہے ہی نہیں تو میں چاہے جو کروں, یہ ساری جو پابندیاں میرے اوپر ہیں اسلام نے لگا رکھی ہیں, لہٰذا اسلام کا انکار کر دو. تو شہوات سے سفر شروع ہوتا ہے اور شبہات تک پہنچتا ہے. تو الحاد ایک مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ جو جدید استعمار نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے وہ ہے لبرلزم. لبرلزم کا مطلب کیا ہے؟ لبرلزم ایک بہت وسیع ٹاپک ہے اور آج کی اس مختصر گفتگو میں آپ کو صرف اشاروں میں چند چیزیں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ ان خطوط کے اوپر آگے اپنا مطالعہ کر سکیں. لبرلزم کی دراصل 3 بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد ہے اس کی آزادی, دوسری بنیاد ہے مساوات, اور اس کی تیسری بنیاد ہے پروگریس. پروگریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے جیسے وقت میں آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہم بہتر ہو رہے ہیں. ابھی حال میں ہی تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے پاکستان میں ایک ادارہ ہے البرہان, تو وہاں پر میرا ایک پروگرام ہوا تھا آن لائن اور اس پروگریس کے موضوع کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی. تو وہ ویڈیو موجود ہے میرے چینل کے اوپر, اگر آپ حضرات دیکھنا چاہیں تو تفصیلی میں نے گفتگو وہاں کی تھی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو لبرلزم کی یہ 3 بنیادیں ہیں. اس میں سب سے پہلے جو مساوات ہے اس کو لے لیتا ہوں. آپ بڑے بڑے لوگوں کو جو پڑھے لکھے ہیں, بلکہ اب تو مدارس سے جو نکلنے والی کھیپ ہے, ان میں بھی آپ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ مرد اور عورت کے درمیان تو مساوات ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے عدل قائم کیا ہے اور مساوات عدل کی گارنٹی نہیں ہے. مساوات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دونوں کے درمیان عدل ہو جائے. ہاں عدل ضروری ہے, مساوات کی قطعاً کوئی حاجت یا کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک تفصیلی موضوع ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ مرد اور عورت کے درمیان ڈفرنس پایا جاتا ہے یا نہیں, جسمانی ساخت کے اعتبار سے مرد الگ ہے عورت الگ ہے, ذہنی اعتبار سے یعنی مرد کے اندر جو پازیٹیو ایموشنز ہیں ان کا, جو مثبت جذبات ہیں ان کا غلبہ ہوتا ہے, اور عورتوں کے اندر جو منفی ایموشنز ہیں, منفی جذبات ہیں, ان کا غلبہ ہوتا ہے. یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے, یہ حقیقت ہے. مغربی نے یہ حقیقت کو بیان کیا ہے. تو جب آپ نے ہی اور آپ کے علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ان 2 میدانوں میں یعنی فزیولوجی اور سائیکولوجی, ان 2 میدانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں تک کہ کچھ سائیکالوجسٹ نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے ان فروق کو دیکھ کر کہ جو خاتون ہے وہ ایک الگ نوع ہے, عورت جو ہے وہ بالکل الگ نوع ہے. یہاں تک ان لوگوں نے لکھا, یہ ہمارے الفاظ نہیں ہے. تو جب اتنا بڑا فرق ہے تو پھر مساوات کیسے ممکن ہے, عدل ممکن ہے. تو یہ جو لبرلزم ہے یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا ہتھیار ہے جدید استعمار کا, کہ جو لوگ مسلمان رہ جاتے ہیں وہ پھر لبرلزم کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک اور جو ہتھیار ہے وہ ہے سیکولرزم. سیکولرزم کا فلسفہ کیا ہے؟ سیکولرزم کا فلسفہ یہ ہے کہ چرچ اور ریاست ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہونی چاہیے. چرچ کا معاملہ چرچ دیکھے اور ریاست کا معاملہ ریاست دیکھے. چرچ کو ریاست کے معاملات میں دخل کا کوئی حق نہیں ہے. یہ سیکولرزم کا ایک ابتدائی خاکہ ہے. اگر آپ چرچ کی جگہ مندر رکھ دیں, آپ چرچ کی جگہ مسجد رکھ دیں, وہ سیکولرزم ہی ہے. سیکولرزم کے جو مقصد ہیں وہ 2 ہیں. پہلا مقصد سیکولرزم کا ہے لوگوں کو خوشی فراہم کرنا, اور دوسرا مقصد ہے حقوق کا تحفظ کرنا, تحفظ حقوق. یہ 2 مقاصد ہیں سیکولرزم کے. لیکن ان دونوں مقاصد میں سیکولرزم تاریخ کے ہر دور میں بری طرح فیل ہے. آپ میری گفتگو سے یہ نہ کہیں, یہ اندازہ نہ لگائیں کہ بھائی پھر ہندوستان میں کیا سیکولرزم کی مخالفت کر لینی چاہیے, چونکہ یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ ایسی صورت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. لیکن بنیادی طور پر پہلے سیکولرزم کو سمجھ لیجئے.
سیکولرزم کی میں نے دو مقاصد بیان کیے. پہلا مقصد خوشی فراہم کرنا. اب خوشی جو ہے وہ نہایت ہی سبجیکٹو قسم کی چیز ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اگر مجھے خوش کرتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کو بھی خوشی ملے. مثلا جب ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں، کسی بھی ملک میں الیکشن ہو، تو ایک پارٹی جیتتی ہے، دوسری ہارتی ہے. اب مثلا اگر 51% ووٹ کسی پارٹی کو ملے اور 49% ووٹ دوسری پارٹی کو ملے، تو 49% جو پاپولیشن ہے وہ خوش نہیں ہے اور 51% پاپولیشن آبادی خوش ہے. تو یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ سیکولرزم تمام لوگوں کی خوشی کی ضامن ہے، جبکہ ہر الیکشن میں کم سے کم 49% لوگ ناراض ہوتے ہیں، غم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور 51% لوگ ہی خوش ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے علاقوں میں علیحدگی کی تحریکیں چلتی ہیں، اور یہ تحریکیں کئی دہائیوں کے اوپر محیط ہوتی ہیں، کہ کہیں 100 سال سے تحریک چل رہی ہے تو کہیں 200 سال سے تحریک چل رہی ہے. خود ہندوستان کی آزادی کی تحریک کتنی لمبی چلی تھی. تو اب اگر آپ اپنے آپ کو ماضی میں لے جائیں 1947 سے پہلے اور سمجھ لیں کہ آپ حکومت کے کیمپ میں ہوں اور حکومت سیکولر ہے، تو کیا ہندوستان کی آبادی خوش تھی اس حکومت سے؟ حکومت تو سیکولر تھی، لیکن سیکولرزم نے کیا لوگوں کی خوشی کا خیال رکھا؟ نہیں رکھا. آج بھی دنیا میں کہیں بھی اگر علیحدگی پسندی کی تحریکیں چل رہی ہیں تو وہاں پر وہ لوگ جو علیحدگی پسند ہیں خوش نہیں ہیں. حکومتیں چاہتی ہیں کہ سب کو خوش کریں، لیکن سیکولرزم سب کو خوش نہیں کر سکتا، چونکہ خوشی ایک سبجیکٹو چیز ہے، یعنی ایک نہایت ذاتی نوعیت کی چیز ہے. اس میں ایک کی خوشی دوسرے کا غم ہے اور دوسرے کا غم پہلے کی خوشی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے حقوق کی فراہمی، حقوق کا تحفظ. اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو سیکولر نظام ہے وہ تمام لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ حقوق آخر انسانی حقوق بنتے کیسے ہیں. انسانی حقوق کی جو بنیاد ہے وہ ایک اصطلاح کے اوپر ہے. اس اصطلاح کو یاد رکھیے گا، وہ اصطلاح ہے پیراڈائم. پیراڈائم کو آپ سمجھ لیں کہ جیسا کہ ایک فریم ہے. فریم ورک کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو ایک فریم ہے، اس کو آپ پیراڈائم سمجھ لیں. اس پیراڈائم کی 3 بنیادیں ہیں. سب سے پہلے ہے ایپسٹمولوجی، نمبر 2 ہے آنٹولوجی، نمبر 3 ہے مورالٹی. ایپسٹمولوجی کو ہم اسباب علم کہیں گے عربی میں یا اردو میں. آنٹولوجی کو ہم کہیں گے علم الوجود، کہ کوئی چیز اگر موجود ہے، کسی کی چیز کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، تو یہ علم آنٹولوجی کہلاتا ہے، علم الوجود. مثلا خدا کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ خدا موجود ہے، اور خدا کے شریک کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کا پارٹنر یا اس کا شریک موجود نہیں ہے. جنت و جہنم کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ موجود ہیں، اور تناسخ کے بارے میں کہ اگلا جنم اسی دنیا میں ہوگا، یہ دعویٰ کیا گیا کہ موجود نہیں ہے. تو یہ جو موجود ہونے اور نہ ہونے کی بحث ہے، یہ آنٹولوجی میں اصل میں کی جاتی ہے، علم وجود میں کی جاتی ہے. اور تیسری چیز ہے مورالٹی، یعنی علم الاخلاق. تو اسباب علم، علم وجود اور اخلاقیات، یہ 3 چیزیں ملا کر پیراڈائم بناتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو مغرب کا جو پیراڈائم ہے وہ ان 3 چیزوں کے اوپر، بلکہ دنیا کے ہر علاقے اور ہر تہذیب کا پیراڈائم انہی 3 چیزوں کے اوپر موقوف ہے. مغربی پیراڈائم میں اگر آپ ایپسٹیمولوجی کو دیکھیں، یعنی اسباب علم کو، ان کے یہاں سبب علم صرف اور صرف حواس ہے، کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ موجود ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ان کے اعتبار سے خدا موجود نہیں ہے. نمبر 2، ان کے یہاں جو اخلاقیات ہیں وہ ہیں کہ جس کو وہ اخلاقی سمجھیں. خدا کا چونکہ ان کے یہاں وجود ہی نہیں ہے، تو پھر خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے اخلاقی نظام کو وہ قبول نہیں کرتے. تو اس بنیاد پر انہوں نے اپنا پیراڈائم تشکیل کیا، اور حقوق، جتنے بھی انسانی حقوق ہیں، وہ اس پیراڈائم کے اوپر مبنی ہوں گے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر مغربی ممالک میں آئے دن قرآن کے نسخوں کو کیوں جلایا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کی جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کارٹونز کیوں بنائے جاتے ہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیراڈائم کے اعتبار سے یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ مغرب جو مقدس شخصیات ہیں ان کے اوپر وہ تنقید کرے. اور چونکہ ہم اپنے پیراڈائم کے اعتبار سے تمام انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے پابند ہیں، اس لیے ہمارے ملکوں میں قرآن بھی جلے گا العیاذ باللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی ہوگی العیاذ باللہ، اور اسلام کے اوپر کھل کر تنقید بھی ہوگی. اس میں کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ سیکولرزم تو تمام لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے، لیکن
ہمارے یعنی امت مسلمہ کے جذبات کہ جن کی جذبات بھی تو ہمارے حقوق ہیں کہ ہمارے جذبات کو ہرٹ نہ کیا جائے، ہمارے جذبات کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ بھی تو ہمارا حق ہے، لیکن اس حق کا تحفظ نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغرب نے حقوق کو جو ڈیفائن کیا ہے، حقوق کی جو تعریف کی ہے، وہ اپنے پیراڈائم کے اعتبار سے کی ہے، ہمارے پیراڈائم کے اعتبار سے نہیں کی۔ تو سیکولرزم تمام لوگوں کے ہر قسم کے حقوق کا تحفظ کرے، ایسا نہیں ہوتا، اور تمام لوگوں کی خوشی، تمام لوگوں کو خوشی فراہم کرے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یہی تو کہا جائے گا کہ سیکولرزم کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سیکولرزم بری طرح فیل ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم ایسے ممالک میں رہتے ہیں، آپ بھی ایسے ملک میں، میں بھی ایسے ملک میں ہوں کہ جہاں سیکولرزم ہے، تو کیا کریں پھر؟ تو کیا سیکولرزم کے خلاف ہم ہتھیار اٹھا لیں؟ نہیں، ہمارا معاہدہ ہے ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن سے، اور یہ اسلامی پیراڈائم ہے کہ جب آپ نے ایک معاہدہ کر لیا تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو وہ معاہدہ پسند نہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے ان ارض اللہ واسعہ، دنیا بہت بڑی ہے، آپ دنیا میں کہیں اور چلے جائیں، لیکن اگر آپ اس معاہدے کے تحت رہنا چاہتے ہیں، اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس معاہدے کے تحت زندگی گزارنی ہوگی۔ اس معاہدے کو بدلنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا مدینہ منورہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئے تھے، تو باقاعدہ تمام قبیلوں کو، کہ جس میں یہودی قبائل بھی تھے 3، اور اسی طریقے سے مشرکین بھی تھے، اور اوس و خزرج تھے وغیرہ وغیرہ، ان سب کو جمع کیا تھا ایک معاہدے کے اوپر، ایک میثاق مدینہ قرار پایا تھا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ کسی ملک میں ہوتا ہے تو اہلاً وسہلاً، لیکن اگر آپ کسی سیکولر ملک میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ نے، آپ کے بڑوں نے وہاں معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس سیکولر نظام کے تحت رہیں گے، تو یہ معاہدہ جب تک باقی ہے، جب تک کہ آپ اس نظام کے تحت رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ عند اللہ مسئول نہیں ہوں گے۔ ورنہ یہ نظام دراصل جدید استعمار کا ایک ہتھیار ہے، یہ ایک شیطانی ہتھ کنڈا ہے، اور اس وقت ضروری یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ باور کرایا جائے کہ تمام کے تمام مسائل کا حل اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کے آخر میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کو اس دور میں کیسے تیاری کرنی ہے اور کس چیز کی تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے جو مخالفین ہیں، یعنی جو اپنی تہذیب کو آپ کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہتھیار کیا ہیں، ان کی کتابیں کیا ہیں، ان کے مصادر کیا ہیں، ان کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں۔ جب تک آپ اس سے باخبر نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی سامنے والے کے کسی اعتراض یا اس کی کسی دلیل کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ غالب تہذیب ایک ایسی تہذیب ہونے جا رہی ہے، ایک ایسی تہذیب ہونے جا رہی ہے کہ جس تہذیب میں عورتوں کو زندہ جلایا جاتا تھا، آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے یہ صورتحال تھی۔ تو کیا ہمارے علماء اس تہذیب کی جو کتابیں ہیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ان کو پتا ہے کہ اس تہذیب کے مصادر کیا ہیں؟ کیا ان کو پتا ہے کہ اس تہذیب کی زبان کیا ہے؟ تو نہ ہمیں زبان پتا، نہ اس کے مصادر پتا، یعنی اس کی جو بنیادی کتاب ہے وہ بھی ہم ابھی تک پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں کہ جو اپنا فلسفہ، اپنی فکر آپ کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس فکر اور فلسفے سے مکمل واقفیت رکھیں۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے پوری دنیا میں اس وقت غالب تہذیب مغربی تہذیب ہے، تو مغربی تہذیب کے فکر و فلسفے سے بھی واقفیت ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ لبرلزم کو جانتے ہوں، یہ ضروری ہے کہ آپ ہیومنزم کو جانتے ہوں۔ یہ ساری اصطلاحات میں نے ذکر کی ہیں اسی لیے تاکہ آپ ان اصطلاحات سے واقف ہو کر ان کے بارے میں پڑھیں اور ان کے بارے میں مطالعہ کریں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ سیکولرزم کو جانتے ہیں، اس کی پوری تاریخ سے واقف ہوں، اور اس کی جو نام نہاد اچھائیاں اور حقیقی برائیاں ہیں وہ آپ ان سے تمام چیزوں سے واقف ہوں۔ آپ استعمار کی تاریخ اور جدید استعمار کی تاریخ دونوں سے واقف ہوں، دونوں کے درمیان جو تمام فروق ہیں آپ ان سے واقفیت رکھیں۔ اور اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ محاسن اسلام، یعنی اسلام کے پاس تمام کے تمام مسائل کا حل ہے، آپ اس سے واقف ہوں، وہ چاہے دنیا کے معاشی مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، کسی بھی طرح کے مسائل ہوں۔ یہ مسائل کا حل اگر کہیں ملے گا اور مکمل ملے گا تو صرف اور صرف اسلامی نظام میں ملے گا۔ اگر ہمارے وہ علماء جو مدرسوں سے نکل کر آ رہے ہیں وہی اسلامی نظام سے واقفیت نہ رکھیں
تو کیا ہم غیروں سے یہ توقع وابستہ کریں گے کہ وہ ہمیں اسلامی نظام کی اچھائیاں بتائیں گے؟ اسلامی نظام کی اچھائی قرآن کریم نے بڑے ہی حسین پیرائے کے اندر بیان کی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم ان کو زمین میں قدرت دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی سے، فحشاء سے اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا اثر ہے۔ جب حکومت کی سرپرستی میں نماز کو فروغ دیا جائے گا تو برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ غربت کو ختم کرتی ہے۔ پوری دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ غربت ہے۔ ہندوستان میں کروڑوں افراد غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 1/3 سے زیادہ افراد، اور یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 50 کروڑ نوجوان اس وقت ایسے ہیں کہ جن کو ملازمتوں کی ضرورت ہے، لیکن ان میں سے اکثریت کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں۔ یہ صرف ایک ملک کی صورتحال ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کے نظام کو ٹائٹ کر دیا جائے تو کیا کسی ملک میں یہ معاشی مسئلہ رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کریں گے، اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ اس اچھائی کے حکم میں عدالتی نظام آ گیا کہ عدالت کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ کسی خاص کمیونٹی کے جذبات کا خیال رکھا جائے اور کیسے ہی فیصلہ دے دیا جائے، بلکہ عدالت کا کام یہ ہوگا کہ وہ انصاف اور حق کے ساتھ کھڑی ہو۔ تو جب یہ قرآن کریم نے واضح انداز سے بیان کر دیا کہ اسلامی نظام کی یہ خصوصیت ہے، اور مسلمانوں نے اس کو کر کے دکھایا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا کہ جو مسئلہ ہوا تھا ایک یہودی کے ساتھ، تو قاضی نے علی بن ابی طالب یعنی امیر المؤمنین کو اپنی عدالت کے اندر طلب کر لیا تھا۔ آپ کسی بھی سیکولر نظام کے اندر دیکھیں تو وہاں جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اس کا استثناء ہوتا ہے قانون سے۔ آپ اگر چاہیں ملک کے صدر جمہوریہ کے خلاف کیس کرنا تو آپ کسی بھی عدالت میں کیس نہیں کر سکتے۔ یہ صورتحال صرف انڈیا کی نہیں ہے بلکہ تمام سیکولر ممالک کی ہے۔ آپ امریکہ میں آ جائیں، امریکہ میں صدر کے خلاف اگر آپ کیس کرنا چاہیں تو کیس نہیں ہوگا۔ ہاں، صدارت سے ہٹ جائے گا تو پھر وہ ایک عام آدمی اس پر کیس کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے یہ اصول دیا ہے کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالادست نہیں ہے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین بھی قانون سے بالادست نہیں ہے۔ اگر عدالت اس کو کورٹ میں، عدالت میں اگر قاضی اس کو طلب کرے گا تو اس کو آنا پڑے گا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عدالت میں آئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا، اور یہاں تک کہ اس مقدمے کو پیش کرنے کے بعد مقدمہ ہار بھی گئے، اور قاضی نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی فیصلہ کر دیا، جس کو دیکھ کر اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو دنیا کے مسائل کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس پیغام کو عام کرنے سے پہلے اس پیغام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں، چونکہ آپ ہی کی برادری سے تعلق رکھتا ہوں، کہ جب ہم مدرسوں سے نکلتے ہیں تو ہم ایک بہت ہی محدود قسم کی استعداد کے حامل ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے استاد حضرت مفتی سعید پالنپوری نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے، خصوصاً آخری درس میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آج تم اس لائق بنے ہو کہ تم عالم بن سکو، عالم نہیں ہوئے ہو، اس لائق بنے ہو کہ تم عالم بن سکو۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ باصلاحیت ہیں، جو طلبہ، اگر وہ دن رات 10 سال تک مطالعہ کریں تو عالم بنیں گے، اور جو اوسط درجے کی استعداد رکھنے والے ہیں وہ 20 سال تک مطالعہ کریں تو عالم بنیں گے، اور جو ادنا درجے کی استعداد رکھنے والے ہیں وہ 30 سال تک مطالعہ کریں تو عالم بنیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے، آپ چاہے ضروری نہیں ہے کہ اس 10 اور 20 اور 30 کو ہی فالو کریں، لیکن مطالعہ کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں مکمل علم حاصل ہو گیا، یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے ایک دنیا کھل گئی ہے، اور ایک اس دنیا میں آپ کو چلنے کا طریقہ آ گیا۔ اس علمی دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کس سے لینا ہے، کس سے نہیں لینا۔ اس روشنی میں آپ آگے بڑھیں گے اور اپنے دشمنوں کی ان حرکتوں کو، ان اسٹریٹجیز کو آپ سمجھیں گے تو تبھی آپ مقابلے کے اندر ٹک سکتے ہیں، تبھی اسلامی نظام کی آپ بات کر سکتے ہیں اور اس کی اچھائیوں کی بات کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کو خود نہیں پتا ہوگا کہ اسلام دنیا کے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے اور کیا اچھائیاں اسلام کے پاس ہیں، تو پھر آپ دنیا کو دین کی دعوت دیں گے کیسے؟ تو میں انہی باتوں پر اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ کہا گیا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔